رمضان سیریز ایپیسوڈ نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان سیریز ایپیسوڈ نمبر 3 میں آج میں آپ کے ساتھ KFC سٹائل زنگر برگر کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اوپر سے کرنچی، اندر سے جوسی اور پرفیکٹ قسم کی کرم کوٹ ہم کس طرح سے کریں گے، یہ سارے ٹپس اینڈ ٹرکس میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم لے لیں گے ہول چکن بریسٹ۔ پورا آپ نے چکن بریسٹ لے لینا ہے، آدھے آدھے پیس آپ نے اس طرح سے کر لینے ہیں۔ جو اپر والا پارٹ ہے اس کو ہم نے ہیمر کر لینا ہے، اور جو اس کا لوور والا پارٹ ہوگا جس کو ٹینڈر کہتے ہیں اس کو آپ اگر یوز کریں گے، اگر آپ صرف اس کے بنائیں گے تو آپ کے زنگر برگر بہت جوسی بنیں گے۔ ادروائز جو اوپر والا پارٹ ہے اس کو ہم ہلکا سا ہیمر کریں گے، بہت زیادہ آپ نے اس کو تھن نہیں کرنا، اور تاکہ اس میں ہماری جو کوٹنگ ہے وہ پرفیکٹ قسم کی ہو جائے۔ سارے چکن کو آپ نے اچھی طرح سے ہیمر کر لینا ہے تاکہ اس کا جو مسل ہے وہ ٹوٹ جائے اور چکن کی میرینیشن اس میں اچھے طریقے سے ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور بس یہ ہے کہ آپ نے اس کو بہت زیادہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ پھر اس میں جائیں گے کچھ اسپائسز۔ 1 ٹیبل اسپون اس میں جائے گا سالٹ، 1 ٹی اسپون اس میں جائے گی بھر کے لال مرچ یا پیپریکا، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو۔ پھر اس میں جائے گا 1 ٹی اسپون گارلک پاؤڈر۔ جنجر پاؤڈر آپ اس میں بالکل نہیں ایڈ کریں گے، صرف لہسن کا پاؤڈر جائے گا۔ 1/2 ٹی اسپون اس میں جائے گی کالی مرچ، اور 1/2 ٹی اسپون ہی اس میں جائے گا بیکنگ پاؤڈر۔ بیکنگ سوڈا نہیں جائے گا، بیکنگ پاؤڈر جائے گا۔ 2 ٹیبل اسپون اس میں سرکہ جائے گا، 2 ٹیبل اسپون ہی اس میں جائے گا سویا سوس، 1 ٹیبل اسپون بھر کے اس میں جائے گا چلی سوس۔ یہ بیسک سے مسالے ہیں جو اس میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی دھنیا پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر ایڈ نہیں کرنا، بالکل دیسی اسٹائل کا آپ کا جو زنگر ہے وہ بنے گا۔ اس سے زیادہ آپ نے اس میں اسپائسیز نہیں ایڈ کرنے۔ اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے، اور اس کو ایٹ لیسٹ ½ این آور کے لیے آپ نے اس کو میرینیٹ کرنا ہے، ورنہ آپ اس کو 2 گھنٹے کے لیے اچھا خاصا میرینیشن کا ٹائم دیں گے تاکہ جو ہے ہمارے زنگر اندر تک جوسی بنے۔ اب اس کے بعد ہم لے لیں گے میدا۔ میدے میں آپ نے صرف اور صرف 1/2 ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر ایڈ کرنا ہے۔ 3 سے 4 کپ آپ میدا لیں گے، کھلے بول میں لیں گے، زیادہ مقدار میں آپ کو میدا چاہیے تاکہ ہماری کوٹنگ جو ہے وہ پرفیکٹ ہو۔ تو چکن کے جو میرینیٹڈ ہمارے پیسز ہیں وہ ہم نے اس میں ایڈ کرتے جانا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا ½ جو چکن ہے اس کا آپ کا کتنا بڑا بڑا زنگر کا پیس بن جائے گا۔ تو اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی، اگر آپ نئی ریسیپی ٹرائی کر رہے ہیں تو آپ کے لیے اس کے لیے آسانی ہوگی، اور آپ کو اس کو ہینڈل کرنا بھی جو ہے وہ ایک دفعہ آ جائے گا۔ بس آپ نے جو پروسیجر ہے اس کو دیکھ لینا ہے اچھی طرح سے۔ اس کو ہم پہلے میدے میں کوٹ کر لیں گے، اس کے بعد ہم نے اس کو ٹھنڈے پانی کے اندر ڈپ کر دینا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے اس کو بس ڈپ کرنا ہے، اور بس یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ نے اس پہ زیادہ کوٹنگ نہیں کرنی۔ ڈبل کوٹ کریں گے تو میدے کی جو مقدار ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی، چکن جو ہے وہ ہمارا کم ہو جائے گا۔ تو بس یہ کہ اس طرح سے ہم نے ایک دفعہ اس کو ڈپ کرنا ہے، پانی کا کام جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو بس یہ کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے کوٹ کرتے جانا ہے۔ پانی کو آپ سائڈ پہ کر دیجیے گا اچھی طرح سے۔ اب ہم نے اس میں پہلے میدے کے اندر کوٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ میدے سے نہ بھرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھی طرح سے کوٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو مٹھی بنا کے آپ نے اس کو میدے کے اندر مسلنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پروسیجر آپ نے لازمی کرنا ہے، اسی سے ہی آپ کے جو کرم بنیں گے۔ اس طرح سے آپ نے اس کو میدے میں مسلتے جانا ہے اور اس طرح سے جھاڑتے جانا ہے۔ یہ 2 اس کے بیسک سٹیپ ہیں، یہ آپ سمجھ لیں گے تو آپ پرفیکٹ زنگر بہت آسانی سے بنا لیں گے۔ اچھی طرح سے ہم نے اس کو میدے میں کوٹ کرنا ہے اور اس کو جھاڑ لینا ہے۔ اس پروسیجر کو آپ نے تقریباً 7 سے 8 دفعہ لازمی کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ اس کے جو ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ کوٹنگ کر لیں گے۔ بہت لمبا پروسیجر نہیں ہے، 3 سے 4 منٹ آپ کو لگیں گے۔ آپ آرام سے ایک دفعہ آپ نے اس کو سیکھ لیا تو آپ پھر کسی قسم کا بھی چکن بنا سکتے ہیں۔ چکن ٹینڈر بنا سکتے ہیں، اس کے آپ زنگر شاورما بنائیں، آپ اس کے ریپ بنائیں، بہت ساری جو ورائٹی ہے وہ آپ اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ آپ اس کے ساتھ لوڈڈ فرائز بنا سکتے ہیں۔ آگے میں آپ کے ساتھ اس ریسیپی کو لے کے کافی ساری چیزیں شیئر کروں گی۔ تو بس یہ دیکھیں ہمارے پرفیکٹ قسم کے جو کرم کوٹ ہے وہ ہو گیا ہے۔ چکن کا پارٹ جو ہے وہ آپ کو اندر سے نظر نہیں آنا چاہیے، چکن نہیں نظر آنا چاہیے، باقی جو ہے سارا آپ نے اس کے اوپر کوٹنگ اچھی طرح سے کر لینی ہے۔ آپ ایک دفعہ اس کو اچھی طرح سے جھاڑ لیجئے گا تاکہ ایکسیسو میدا جو ہے وہ بھی نکل جائے، اور یہ دیکھیں ہمارے پرفیکٹ قسم کے جو کرم ہے وہ اچھی طرح سے کوٹ ہو گئے ہیں۔ تو بس یہ کہ ہم نے اس کو میڈیم ہیٹ پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے، تیز آنچ پہ آپ نے اس کو فرائی نہیں کرنا ورنہ آپ کو جو کوٹنگ ہے وہ جل جائے گی، ٹھیک ہے۔ میڈیم ہیٹ پہ رکھیے گا، اور بالکل سلو ہیٹ پہ بھی نہیں رکھنا، ٹھنڈے آئل میں بھی نہیں رکھنا کہ آپ کو یہ شک ہو کہ چکن نہیں گلے گا۔ 3 سے 4 منٹ لگیں گے، میکسیمم 3 سے 4 منٹ لگیں گے، اور آپ کا چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے گا۔ چکن ویسے ہی اتنا نازک ہوتا ہے اور ویسے ہی اتنا ہم نے ویسے ہی باریک کیا ہوا ہے، تو چکن نے تو فوراً ہی گل جانا ہے۔ بہت زیادہ فرائی کریں گے نا تو آپ کی جو کوٹنگ ہے وہ بھی ہارڈ ہو جائے گی اور جو چکن ہے وہ بھی اکڑ جائے گا،
चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब आपने इसको किसी भी स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेना है ताकि जो इसका एक्सेसिव ऑयल है वो रिमूव हो जाए। देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त सा जिंगर जो है वो रेडी हो गया है। आप इसको रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करें, दोबारा आप कभी रेस्टोरेंट से दोबारा नहीं लेंगे। अब देखिए हमने छोटा सा चिकन का पीस लिया था, उससे हमारा कितना बड़ा बड़ा जिंगर बन गया है। तो इस रेसिपी के साथ आप तकरीबन 7 से 8 जिंगर बर्गर इजीली बना सकते हैं। चलिए चिकन हमारा परफेक्ट तरीके से फ्राई हो चुका है। अब बारी आती है इसको असेंबल करने की। इसके लिए हम ले लेंगे बर्गर बन। मैं डॉन के बर्गर बन ले रही हूँ, आप चाहें तो आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। तो बर्गर बन ले लेंगे और कोशिश कीजिएगा कि आपने इसके लिए बिल्कुल फ्रेश बर्गर बन लेने हैं। बिल्कुल भी आपने इसको गर्म नहीं करना। बाज़ार में जो आपको मिलता है जिगर वो कभी भी आपको गर्म करके नहीं देते हैं। तो बस ये कि आपने बिल्कुल फ्रेश बर्गर बन लेने हैं। उसके अंदर आपने इस तरह से चिकन का पीस लगाना है, आइसबर्ग लेटस जो है उसके पीसेस करके लगाने हैं और साथ में आपने ऊपर मेयोनीज दोबारा लगा देनी है। तो आप चाहें तो सॉस की वेरिएशन कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर हनी, मस्टर्ड और मेयोनीज मिक्स करके तो आप वो सॉस भी लगा सकते हैं। केचप और मेयोनीज को मिक्स करके भी आप लगा सकते हैं। सॉस की वेरिएशन आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। आप इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप कभी भी दोबारा बाज़ार से जिंगर जो है वो नहीं लेंगे। आप देखिए थोड़े से चिकन के साथ हमने कितने सारे जिंगर बना लिए हैं। फ्राइज़ के साथ इसको सर्व कीजिएगा, इफ्तार पार्टी में बनाइएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।